بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس کی آواز تھی یہ؟ رکو، ٹھہر جاؤ۔ یہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی یا میرے وہم میں؟ میں نے تیزی سے چلتے درانتے والے ہاتھ کو روکا اور ساکت کھڑی ہو گئی۔ گہری رات، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، بس چاند کی ہلکی سی روشنی تھی جو درختوں کے جھنڈ سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی اور اس کھیت کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف رات کی خاموشی اور جھینگروں کی آوازیں۔ کس نے کہا تھا مجھے؟ کس نے روکا تھا؟ یا یہ میرا اپنا خوف تھا جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا؟ میں نے خود کو تسلی دی، عالیہ ڈر مت، کچھ نہیں ہے، بس جلدی سے چارہ کاٹ اور یہاں سے نکل، تیری بکری بھوکی ہوگی۔ میں نے دوبارہ درانتی اٹھائی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ میرے کان پھر کسی بھی آہٹ کے منتظر تھے۔ یہ کھیت، یہ گاؤں کا منحوس ترین حصہ تھا، جنات کا کھیت۔ یہاں دن میں بھی پرندہ پر نہیں مارتا تھا، اور میں، عالیہ، رات کے اس پہر یہاں اکیلی کھڑی اپنی بکری کے لیے چارہ کاٹ رہی تھی۔ یہ سب اس ایک خواہش کا نتیجہ تھا جو میں نے چودھری صاحب سے کی تھی، اس ایک انعام کا جو مجھے اپنی ایمانداری کے بدلے ملا تھا، اور اب وہی انعام میری جان کا وبال بن گیا تھا۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بعد میری ماں کی گود پھر کبھی ہری نہیں ہوئی، اس لیے میرے ماں باپ نے مجھے اپنا کل جہان سمجھ لیا تھا۔ ابا چودھری کی حویلی میں ملازم تھے، ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ ہمارا گزارا بہت اچھا تو نہیں لیکن ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا۔ میں 17 سال کی تھی، کبھی اسکول نہیں گئی تھی۔ ایک تو وسائل کی کمی تھی، اور سچ پوچھیں تو مجھے خود بھی پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ مجھے تو کھیتوں میں پھرنا، درختوں پر چڑھنا اور تتلیاں پکڑنا اچھا لگتا تھا۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا شہر سے سودا سلف لے کر واپس آ رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے انہیں ٹکر مار دی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جان بچ گئی، لیکن ان کی ایک ٹانگ بری طرح کچل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابا کم سے کم 6 مہینے چرپائی سے نہیں اٹھ سکتے تھے۔ یہ سن کر مجھ پر اور اماں پر جیسے آسمان گر پڑا۔ گھر میں جو تھوڑا بہت جمع پونجی تھی وہ ابا کے علاج پر لگ گئی۔ فاقوں کی نوبت آ گئی، دوائیوں کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ابا سارا دن چرپائی پر پڑے چھت کو گھورتے رہتے اور کڑتے رہتے۔ ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا، اماں میں ابا کی جگہ حویلی کام پر جاؤں گی۔ اماں نے یہ سنا تو تڑپ اٹھی، نہیں عالیہ، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو جوان جہان لڑکی ہے، حویلی میں سارے مرد ملازم ہیں، میں تجھے وہاں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ ابا نے بھی غصے سے کہا، عالیہ ہوش میں ہے تو؟ جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹی کام نہیں کرے گی۔ میں نے ضد پکڑ لی، ابا اگر میں کام پر نہ گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، آپ کی دوائی کہاں سے آئے گی؟ اور حویلی میں صرف مرد تو نہیں ہے، وہاں عورتیں بھی کام کرتی ہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گی، بھینسوں کا چارہ لاؤں گی، صفائی کروں گی، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پہلے تو ابا اور اماں نہ مانے، لیکن جب گھر کے حالات مزید خراب ہوئے اور دوائیوں کے پیسے بھی ادھار مانگنے پڑے تو ابا نے مجبوراً مجھے اجازت دے دی۔ اماں نے روتے ہوئے مجھے حویلی بھیجا۔ یوں میں نے اپنے باپ کی جگہ حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ حویلی بہت بڑی تھی، وہاں بہت سی بھینسیں اور گائیں تھیں۔ میرا کام ان کا چارہ لانا، گوبر اٹھانا اور بھینسوں کو نہلانا تھا۔ وہاں سچ میں کچھ اور عورتیں بھی کام کرتی تھیں، اس لیے مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ میں صبح جاتی اور شام کو تھکی ہاری لوٹتی، لیکن اس بات کا سکون ہوتا کہ ابا کی دوائی وقت پر آ رہی تھی اور گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ کچھ مہینوں بعد ابا ٹھیک ہو گئے، انہوں نے دوبارہ سے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ وہ واپس حویلی کام پر جانے لگے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، عالیہ بس بہت ہو گیا، اب تو کام پر نہیں جائے گی۔ میں نے پھر ضد کی، ابا مجھے کام کرنے دے، میرا دل لگ گیا ہے، اور چودھرائن بی بی بھی مجھ سے بہت خوش ہیں، وہ کہتی ہیں میں بہت اچھا کام کرتی ہوں۔ اصل میں مجھے اپنی محنت کی کمائی اچھی لگنے لگی تھی، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں تھا، لیکن اماں کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی۔ وہ کہتی تھیں، عالیہ ہم غریب ہیں لیکن غیرت مند ہیں، مجھے اپنے شوہر کا چودھریوں کی غلامی کرنا ہی بہت برا لگتا تھا، اب تو بھی وہی کرے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اماں نے میری بھرپور مخالفت کی،
लेकिन मैं इकलौती होने की वजह से बेहद लाडली थी। मैंने किसी की एक न सुनी और हवेली में काम करना जारी रखा। चौधराइन बीबी वाकई मुझसे खुश थी। वो अक्सर मुझे पुराने कपड़े और खाने पीने की चीज़ें दे देती। एक दिन यूं हुआ कि चौधराइन बीबी भैंसों के बाड़े का दौरा करने आई। वो अक्सर ऐसे ही अचानक आ जाती थी। उस दिन उन्होंने गले में एक बहुत ही कीमती और नगीनों वाला हार पहना हुआ था। वो हार उन्हें उनकी माँ ने दिया था और उन्हें बेहद अजीज था। वो बाड़े में घूम फिर कर भैंसों को देखती रही और फिर वापस चली गई। शायद उसी दौरान उनके गले से वो हार कहीं गिर गया और उन्हें पता भी न चला। अगले दिन पूरी हवेली में शोर मच गया। चौधराइन बीबी का हार गुम हो गया था। वो रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। चौधरी साहब ने ऐलान करवाया कि जो कोई भी वो हार ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हवेली के सब नौकर चाकर, मर्द और औरतें पागलों की तरह हार ढूंढने लगे। मैंने भी वो ऐलान सुना, लेकिन मैंने कोई खास तवज्जो न दी। मैं तो बस दिल से दुआ कर रही थी कि चौधराइन बीबी का हार मिल जाए, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। मैं अपना काम कर रही थी, भैंसों के नीचे से गोबर उठा रही थी कि तभी मेरी नज़र एक कोने में पड़ी। चारे के ढेर के पास कोई चीज़ चमक रही थी। मैंने करीब जाकर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो वही कीमती हार था। मैंने जल्दी से हार उठाया और सीधी चौधराइन बीबी के पास भागी। चौधराइन बीबी ने हार देखा तो खुशी से चीख पड़ी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। चौधरी साहब भी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी बात का मान रखते हुए मुझसे कहा, आलिया, मांग, आज तू जो मांगेगी तुझे मिलेगा। तूने हमारी इज्जत रख ली। ये हार हमारी खानदानी निशानी था। मैं एकदम घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या मांगूं। पैसे, जेवर, कपड़े। फिर मेरी नज़र बाड़े में बंधी एक छोटी सी बकरी के बच्चे पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद रंग और भूरी आंखें। मैंने हिम्मत करके कहा, चौधरी साहब, अगर आप सच में खुश हैं तो मुझे वो बकरी का बच्चा इनाम में दे दे। चौधरी साहब हंस पड़े। अरे पगली, कोई बड़ी चीज़ मांगती, लेकिन तेरी यही ख्वाहिश है तो यही सही। उन्होंने उसी वक्त वो बकरी मुझे दे दी। मैं खुशी खुशी बकरी को गोद में उठाकर घर ले आई। अम्मा और अब्बा भी बकरी देखकर बहुत खुश हुए। अम्मा कहने लगी, चलो शुक्र है, अब घर में बकरी का दूध तो होगा। लेकिन हमारी ये खुशी आर्जी साबित हुई। असल मसला तो अब शुरू हुआ था। बकरी को पालना आसान नहीं था। उसे चारा चाहिए था। पहले कुछ दिन तो मैं चोरी छुपे हवेली से ही भैंसों के चारे में से थोड़ा सा ले आती, लेकिन हवेली के दूसरे मुलाजमों ने मुझे देख लिया। उन्होंने चौधरी साहब को शिकायत कर दी। चौधरी साहब ने मुझे बुलाकर मना किया। आलिया, ये ठीक नहीं है। हमने तुम्हें बकरी इनाम में दी है, उसका चारा तुम खुद लाओगी। मैं बहुत शर्मिंदा हुई। अब्बा ने मुझे बहुत समझाया। आलिया, मैं ना कहता था, यह हमारे बस का रोग नहीं है, उस बकरी को बेच दे। लेकिन मैं न मानी। वो बकरी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो गई थी। मैं उसे कैसे बेच सकती थी। गांव में एक खेत था जो गांव के आखिरी सिरे पर था। वो खेत साल हर साल से वीरान पड़ा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसका चारा, उसकी घास बाकी सारे खेतों से ज्यादा हरी भरी और घनी होती थी। लेकिन कोई भी उस खेत का चारा नहीं काटता था। गांव में मशहूर था कि वो खेत आज सेबज़दा है, वहां जिन्नात का बसेरा है। जो कोई भी वहां गया उसके साथ हमेशा कुछ बुरा हुआ। किसी की भैंस मर गई, कोई खुद पागल हो गया, कोई ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी उठ न सका। डर के मारे लोग अब उस खेत के पास से भी नहीं गुजरते थे। मैंने कई दिन भूखी प्यासी बकरी को देखा, मुझसे रहा न गया, और आज मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसी आसेबज़दा खेत से अपनी बकरी के लिए चारा लाऊंगी। मैंने सोचा, लोगों ने यूं ही बातें फैला रखी हैं, जिन्नात भला कहाँ होते हैं, ये सब वहम है, और अगर हुए भी तो मैं कौन सा उनका नुकसान करने जा रही हूँ। बस थोड़ा सा चारा ही तो लूंगी। और अब मैं यहाँ थी, उस गहरी काली रात में, उस खौफनाक खेत के बीचों बीच, और वो आवाज़ फिर से आई, मत करा लिया, चली जा यहाँ से। इस बार आवाज़ बहुत वाज़िया थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खौफ से चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में ही फंस गई। मैंने दरांती वहीं फेंकी। जितना चारा काटा था उसे जल्दी से गठरी में बांधा और उसे सर पर रखकर अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा है, कोई बहुत भारी कदमों की चाल, कोई ठंडी सांस जो मेरी गर्दन पर पड़ रही थी।
मैं रोती हुई कांपती हुई घर पहुंची। अम्मा और अब्बा सो चुके थे। मैं सीधी बकरी के पास गई। वो मेरी आहट सुनकर मम्मिया रही थी। वो भूख से बेहाल थी। मैंने कांपते हाथों से गठरी खोली और हरा भरा चारा उसके आगे डाल दिया। मैं सोच रही थी कि लोगों ने शायद दिन में चारा काटा होगा, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ होगा। रात में तो कोई नहीं आया होगा, मैं महफूज हूँ। लेकिन जैसे बकरी ने चारे को मुंह लगाया, एक अजीब सी चीज हुई। उसकी भूरी आंखें एकदम से बदल गईं। वो दहकते हुए अंगारों की तरह चमकने लगी। उसने चारा खाने की बजाय एक खौफनाक आवाज निकाली और मुझे मारने को दौड़ी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई। लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसकी आंखें फिर से वैसे ही भूरी हो गईं और बस सुकून से चारा खाने लगी। मैंने सुख का सांस लिया। शायद मेरा वहम था या रात के अंधेरे और खौफ की वजह से मुझे ऐसा लगा। मैंने बकरी के सर पर हाथ फेरा, पानी पिलाया और उसे वहीं बांधकर अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत थक गई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे बार बार वो आवाज आ रही थी। वो चमकती हुई आंखें याद आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे उस खेत में नहीं जाना चाहिए था। मैं उस धेड़बंद में थी कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही न चला। मेरी आंख फजर की अजान से खुली, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जिससे मैं अभी भी उस मनहूस खेत से भागती हुई आ रही हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें थी। मैंने जल्दी से उठकर चारपाई पर बैठ गई। रात का सारा मंजर किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गया। वो आवाज, वो भारी कदमों की चाप और फिर बकरी की वो दहकती हुई आंखें। या अल्लाह, मैंने खुद कलामी की। वो सब क्या था? क्या वो मेरा वहम था या सच में मेरा दिल जोर से धड़का? मेरी बकरी, मुझे उसे देखना था। मैं नंगे पांव ही कमरे से बाहर सेहन की तरफ भागी। अम्मा और अब्बा अभी तक सो रहे थे। सेहन में हल्का हल्का अंधेरा और सफेदी का मिलाप था। मैं सीधी उस खूंटी की तरफ भागी जहां मैंने रात को बकरी को बांधा था। मैं वहां पहुंचकर मेरी चीख मेरे हलक में ही अटक गई। मैंने आंखों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कांपते हाथों से आंखें मली और फिर से देखा। वहां कोई बकरी नहीं थी। खूंटी खाली थी। रस्सी का एक टुकड़ा टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। मेरी बकरी कहाँ गई? मैं पागलों की तरह उसे पुकारने लगी। चंदी, चंदी। मेरी आवाज सुनकर अम्मा भी हड़बड़ा कर उठ गई। क्या हुआ आलिया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है? मैं रोते हुए बोली, अम्मा, मेरी बकरी, वो यहाँ नहीं है। अम्मा ने परेशानी से चारों तरफ देखा। कहाँ जाएगी पगली? यहीं कहीं होगी। शायद रस्सी तोड़ाकर बाड़े से बाहर निकल गई हो। अब्बा भी अपनी लाठी टेकते हुए बाहर आ गए। क्या बात है? खैरियत तो है? अम्मा ने उन्हें बताया तो वो भी परेशान हो गए। चल लालिया, बाहर गली में देखते हैं, शायद वहां निकल गई होगी। हम तीनों उसे ढूंढने लगे। मैं रोती जा रही थी और उसे पुकारती जा रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अचानक अब्बा की नजर उस कोने पर पड़ी जहां मैंने रात को चारा डाला था। वो चारा, वो जन्नात के खेत का चारा, अब भी थोड़ा सा वहां बिखरा पड़ा था। लेकिन उस चारे के पास जो चीज थी उसे देखकर हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अम्मा ने जोर से अपने सीने पर हाथ मारा और कलमा पड़ने लगी। अब्बा की लाठी उनके हाथ से छूट गई और मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। वहां मेरी सफेद भूरी आंखों वाली बकरी नहीं थी। वहां उस चारे के ढेर पर एक मखलूक, एक अजीब सी चीज बैठी थी। वो एक बच्चे जैसी थी, लेकिन इंसान का बच्चा हरगिज नहीं था। उसका रंग काला स्याह था, जैसे जला हुआ हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं, जो उस नीम अंधेरे में भी चमक रही थी। बिल्कुल वैसी ही चमक जैसी मैंने रात को अपनी बकरी की आंखों में देखी थी। उसके कान नोकीले थे और सर पर घने उलझे हुए बाल थे। उसने सिर्फ एक चीथड़ा सा लपेटा हुआ था और वो हमें ही घूर रहा था, बगैर पलक छिपकाए। और सबसे खौफनाक बात, वो उस जन्नाती चारे को जो जमीन पर बिखरा था अपने नन्ही नन्ही काले हाथों से उठाकर खा रहा था। अम्मा ने खौफ से चीखते हुए मुझे बाजू से पकड़ा। आलिया, ये क्या बला है? ये कहां से आई? हाय अल्लाह, मेरे घर पर क्या अजाब आ गया। मैंने तुझे मना किया था। मैंने तुझे कहा था उस मनहूस खेत के पास भी मत जाना। तू मेरी बकरी को खा गई। तू चुड़ैल है, तू जिन है। अम्मा ने पास पड़ा एक डंडा उठाया और उसे मारने दौड़ी,
لیکن ابا نے انہیں روک لیا۔ بھگوان، ہوش کر، یہ جو بھی ہے لگتا ہے کوئی بچہ ہے، اسے مار مت۔ اماں غصے اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ بچہ؟ تمہیں یہ بچہ لگتا ہے؟ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ اس کی آنکھیں دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، یہ جن ہے جن، یہ اسی منحوس کھیت سے آیا ہے، یہ ہماری عالیہ کی بکری کو کھا گیا۔ ہائے میری بچی، تیرا انعام، وہ مخلوق، وہ جن زادہ اب بھی وہیں ساکت بیٹھا ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوف نہ غصہ، بس وہ سرخ آنکھیں تھیں جو ہم پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن مجھے اپنی بکری کا پتہ کرنا تھا۔ میں روتے ہوئے چیخی، کہاں ہے میری بکری؟ بول، تو نے اسے کھا لیا؟ سچ سچ بتا ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ جن زیادہ میری بات سن کر جیسے مسکرایا، ایک بہت ہی بھیانک مسکراہٹ۔ اس کے دانت ننھے لیکن تیز اور نوکیلے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا، بمشکل 2 یا 3 سال کے بچے جتنا، لیکن اس نے اٹھنے میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ اس نے زمین پر پڑا بکری کی ٹوٹی ہوئی رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور میری طرف پھینک دیا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ میری بکری نہیں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ اماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے سنبھالا۔ عالیہ، بیٹی ہمت کر، لگتا ہے تیری بکری وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اماں نے پھر ڈنڈا اٹھا لیا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے مار دوں گی، اس نے میری بیٹی کا نقصان کیا ہے۔ وہ جیسی آگے بڑھی، وہ جن زیادہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے حلق سے ایک ایسی خوفناک آواز نکالی جو کسی جانور کی لگتی تھی، اور اس کی سرخ آنکھیں مزید دہکنے لگی۔ اماں ڈر کر وہیں رک گئی۔ ابا نے جلدی سے اماں کو پیچھے کھینچا۔ مت کر ایسا، یہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ واقعی کوئی بلا ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں ہار گئی تھی۔ میری پیاری بکری، میرا انعام، صرف میری غلطی کی وجہ سے چلی گئی۔ میں نے اس منحوس کھیت سے چارہ کیوں لیا؟ میں نے بزرگوں کی بات کیوں نہیں مانی؟ اب میں کیا کروں گی؟ میرا رونا اور تیز ہو گیا۔ وہ جنزادہ پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ واپس اسی چارے کے ڈھیر پر جا کر بیٹھ گیا اور بچا ہوا چارہ کھانے لگا، جیسے اسے دنیا و مافیہا کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، جیسے ہم وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ ابا میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب رو مت، اٹھ اور اس بلا کا کچھ سوچنا ہوگا، اسے یہاں سے بھگانا ہوگا۔ اماں بھی سسکیاں لیتی ہوئی بولی، ہاں، اسے بھگاؤ یہاں سے، یہ منحوس ہے، یہ ہمارے گھر کو برباد کر دے گا، اسے مارو، اسے گاؤں سے باہر پھینکاؤ۔ ابا نے کہا، نہیں، ہم اسے مار نہیں سکتے، یہ گناہ ہوگا، یہ بچہ لگتا ہے، چاہے جن کا ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے گاؤں سے باہر چھوڑاتے ہیں، یہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے گا۔ ابا نے ہمت کی، وہ لاٹھی ٹیکتے اس کے قریب گئے۔ چل پتر، اٹھ یہاں سے، جا، جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن وہ جن زیادہ ٹس سے مس نہ ہوا، وہ ویسے ہی بیٹھا چارہ کھاتا رہا۔ ابا نے اپنی لاٹھی سے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ اٹھ۔ وہ جن زیادہ ایک دم پھرتی سے کھڑا ہوا۔ اس نے ابا کی لاٹھی کو اپنے ننھے ہاتھ سے پکڑا اور ایک جھٹکا دیا۔ ابا جو پہلی ایک ٹانگ سے معذور تھے، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور دھڑم سے زمین پر گر پڑے۔ اماں چیخ پڑی، ہائے میرے سرتاج کو مار دیا اس نے۔ میں بھاگ کر ابا کے پاس گئی۔ ابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ابا درد سے کرا رہے تھے، ان کی کمر پر چوٹ آئی تھی۔ وہ جن زیادہ اب غرا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے پاس پڑا پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا۔ خبردار، جو میرے ابا کو کچھ کہا۔ وہ پتھر سیدھا اس کے سر پر لگا، لیکن اسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے اپنا سر بھی نہیں ہلایا، وہ بس مجھے گھورتا رہا۔ اب میں سچ مچ ڈر گئی تھی۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، یہ بہت طاقتور تھا۔ سورج نکل آیا تھا، صحن میں روشنی پھیل گئی تھی۔ اب وہ جن زیادہ اور بھی واضح اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کی کالی جلد دھوپ میں چمک رہی تھی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا؟ یہ تو یہاں سے جا ہی نہیں رہا، یہ تو ہم پر ہی حاوی ہو گیا ہے۔ ابا نے ہمت کر کے اٹھتے ہوئے کہا، ہمیں مولوی صاحب کو بلانا ہوگا، وہی اس بلا سے ہماری جان چھڑا سکتے ہیں۔
میں ابھی گاؤں کی مسجد جا کر مولوی فضل الدین کو بلا کر لاتا ہوں، تم دونوں اس سے دور رہنا اور دروازہ بند کر لو۔ ابا لاٹھی ٹیکتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے اور اماں نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور جھری سے باہر صحن میں دیکھنے لگے۔ وہ جنزادہ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، اسی جگہ ساکت اور ان سرخ دہکتی آنکھوں سے ہمارے بند دروازے کو ہی گھور رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ دروازے کے پار بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ آج کی صبح ہمارے لیے کیا قیامت لے کر آئی تھی۔ میری یہ غلطی، میری ایک ضد ہمیں کس عذاب میں مبتلا کر گئی تھی۔ ابا کب مولوی صاحب کو لے کر آئیں گے؟ اور کیا مولوی صاحب اس جنزادے سے ہماری جان چھڑا پائیں گے؟ یا یہ ہماری زندگی کا سب سے بھیانک دن ثابت ہونے والا تھا؟ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف شروعات تھی، ایک نہ ختم ہونے والے عذاب کی شروعات۔ اماں میرے ساتھ ہی چپکی بیٹھی تھی اور دروازے کی جھری سے اس بلا کو دیکھ کر مسلسل کانپ رہی تھی۔ وہ جنزادہ، وہ کالی سیاہ مخلوق اب بھی صحن کے بیچوں بیچ ساکت کھڑی تھی، اور اس کی وہ سرخ آنکھیں، یا اللہ، اس کی وہ آنکھیں ہمارے بند دروازے پر ایسے جمی ہوئی تھیں جیسے وہ لکڑی کے پار بھی ہمیں دیکھ سکتا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی وہ ساکت حالت کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی بھیانک تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر لمحہ ایک صدی جتنا بھاری تھا۔ اماں نے روتے ہوئے سرگوشی کی، ہائے اللہ، یہ کب جائے گا یہاں سے؟ یہ تو ہمیں ہی گھور رہا ہے عالیہ، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے روکا تھا، اس منحوس کھیت کا نام بھی مت لینا، تو مجھے اور اپنے باپ کو مروائے گی۔ میں کیا جواب دیتی؟ مجھ میں تو بولنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میرا اپنا حلق کانٹوں کی طرح خشک ہو رہا تھا۔ میں واقعی اس عذاب کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ میری ایک ضد، میری ایک چھوٹی سی بکری کی محبت ہم سب کی جان پر بنائی تھی۔ ہر آہٹ پر ہم اچھل پڑتے تھے۔ گلی میں کسی کے چلنے کی آواز آتی تو لگتا جیسے کوئی اور بلا آ گئی ہو۔ وہ جنزادہ ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ اسی طرح بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے لگا جیسے وہ ابا کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہے، یا شاید وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے صحیح وقت کا منتظر تھا۔ خدا خدا کر کے باہر گلی کا بڑا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خوف سے دیکھا۔ پھر ابا کی آواز آئی، عالیہ، بھاگوان، دروازہ کھولا، میں مولوی صاحب کو لے آیا ہوں۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے اور اماں نے جلدی سے کنڈی کھولی۔ ابا اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے، سفید داڑھی، سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں ایک تسبیح۔ یہ گاؤں کے مسجد کے پیش امام مولوی فضل الدین تھے۔ گاؤں والے ان کی بہت عزت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ مولوی صاحب نے صحن میں قدم رکھتے ہی اس جنزادے کو دیکھ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ ان کے چہرے پر جو سکون تھا اس کی جگہ ایک گہری تشویش نے لے لی۔ انہوں نے اپنی تسبیح والے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ابا نے کامتی آواز میں کہا، مولوی صاحب، یہی ہے وہ بلا، رات سے ہماری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ میری بیٹی کی بکری کو وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی عام بھٹکی ہوئی روح نہیں ہے، یہ جنزادہ ہے، خالص جنزادہ۔ یہ یہاں کیسے پہنچا؟ اس جنزادے نے بھی مولوی صاحب کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں بے غصہ ایک نفرت ابھر آئی تھی۔ وہ اپنے نوکیلے دانت دکھا کر غرانے لگا، ایک ایسی آواز جو کسی جنگلی جانور کی تھی۔ اماں نے خوف سے چیخ ماری اور میرے پیچھے چھپ گئی۔ مولوی فضل الدین نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے اور بلند آواز میں قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ ان کی آواز میں ایک روب تھا، ایک طاقت تھی۔ اے اللہ کی مخلوق، جو کوئی بھی تو ہے اور جہاں سے بھی آیا ہے، اللہ کے حکم سے اسی وقت یہاں سے واپس لوٹ جا۔ ان غریب اور معصوم لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ مولوی صاحب کی آواز جیسے ہی بلند ہوئی، اس جنزادے کی غراہٹ ایک دل دہلا دینے والی چیخ میں بدل گئی۔ یہ چیخ اتنی تیز تھی کہ ہم سب نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اور پھر اس نے مولوی صاحب پر نہیں بلکہ میرے ابا پر حملہ کیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے لپکا۔ ابا جو پہلے اپنی ٹانگ کی وجہ سے کمزور تھے، وہ وہیں ساکت کھڑے رہ گئے۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کالی مخلوق ابا تک پہنچتی، مولوی فضل الدین ایک شیر کی طرح ان کے بیچ میں آ گئے۔
انہوں نے زور سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس جنزادے کی طرف پھونک ماری۔ ایک عجیب منظر تھا۔ وہ جنزادہ جو ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا تھا، وہ جیسے کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرایا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے رکا اور دھڑم سے الٹا زمین پر جا گرا۔ وہ چند لمحے بے حس پڑا رہا، پھر غراتا ہوا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی زخمی جانور کی طرح غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب شعلے اگل رہی تھیں۔ صحن کی ہوا ایک دم ٹھنڈی اور بھاری ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا سانس سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اماں کونے میں بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اور میں تو جیسے بت بن گئی تھی۔ میں بس اس خوفناک جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ بیٹی، سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ یہ بلا تمہارے گھر تک کیسے پہنچی؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ رات کو ساسیب زدہ کھیس میں جانے سے لے کر چارہ کاٹنے، وہ پراسرار آواز سننے، بکری کی آنکھیں بدلنے، اور پھر صبح اس جنزادے کو بکرے کی جگہ پانے تک، سب کچھ۔ میری بات سن کر مولوی صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ بیٹی، تم نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی۔ وہ کھیت واقعی جنات کا ہے، وہ ان کی ملکیت ہے۔ تم نے ان کی اجازت کے بغیر ان کی چیز، ان کا چارہ چوری کیا۔ وہ بکری، وہ انہوں نے اپنے مال کو استعمال کرنے کی سزا ملی ہے، اور یہ جنزادہ، یہ انہوں نے بدلے میں یہاں بھیج دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی جن نہیں ہے، یہ ان کا بچہ ہے، اور یہ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائے گا۔ ابھی مولوی صاحب بات کر ہی رہے تھے کہ اس جنزادے نے پھرتی سے حرکت کی۔ اس نے نلکے کے پاس پڑا مٹی کا لوٹا اٹھایا اور پوری قوت سے مولوی صاحب کی طرف دے مارا۔ مولوی صاحب نے عین وقت پر سر جھکایا اور لوٹا ان کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ ابا نے چیختے ہوئے کہا، مولوی صاحب، یہ تو ہمیں مار دے گا، خدا نہ کچھ کرے۔ مولوی صاحب نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر اس پانی کے چھینٹے پورے صحن میں اور خاص طور پر ہمارے کمرے کے دروازے پر مارنے شروع کر دیے۔ جیسی پانی کی بوندیں اس جنزادے کے قریب زمین پر گریں، وہ ایسے چیخا جس سے اسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ درد سے تڑپنے لگا اور پیچھے ہٹتا ہوا کسی کونے میں چلا گیا، جہاں رات کو میں نے چارہ ڈالا تھا۔ وہ وہاں دبک کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں اب بھی ہم پر جمی تھیں۔ وہ غرا رہا تھا اور اپنے تیز دانت پیس رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے ابا سے کہا، میں نے اس گھر پر اور تم لوگوں پر حصار باندھ دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ اب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی اس کمرے میں داخل ہو پائے گا۔ لیکن یہ بھی یہاں سے گیا نہیں ہے، یہ اسی کونے میں بیٹھا رہے گا۔ یہ اس چارے کا عادی ہو گیا ہے جو عالیہ بیٹی لے کر آئی تھی۔ جب تک اسے وہ چارہ نہیں ملے گا یا جب تک اس کا بدلہ پورا نہیں ہوتا، یہ یہیں رہے گا، یہ صحن نہیں چھوڑے گا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، تو اب ہم کیا کریں مولوی صاحب؟ ہم کیسے اس عذاب کے ساتھ رہیں گے؟ یہ تو جینا حرام کر دے گا۔ مولوی صاحب نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں گہرا افسوس اور سنجیدگی تھی۔ اس کا حل نکالنا ہوگا، اور وہ حل، وہ شاید وہی ہے جہاں سے یہ مصیبت شروع ہوئی تھی، اسی آسیب زدہ کھیت میں۔ انہوں نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ بیٹی عالیہ، اس عذاب کو تم ہی اپنے گھر لائی ہو، اور شاید اس کا حل بھی اللہ نے تمہارے ہی پاس رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ میں بے دم ہو کر وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جان، میری جان کی اب بچا ہی کیا تھا؟ میری غلطی نے میری پیاری بکری مجھ سے چھین لی، میرے ماں باپ کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ہمارے گھر کے صحن میں، اس کونے میں وہ بلا، وہ جنزادہ بیٹھا ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں صرف مجھ پر جمی تھیں، ان میں اتنی نفرت، اتنی بھوک تھی کہ میرا خون رگوں میں جمنے لگا۔ مولوی صاحب نے ہم تینوں پر دم کیا اور ابا کو تاکید کی، اس کمرے سے باہر مت نکلنا، میں نے اس دروازے پر حصار باندھ دیا ہے۔ وہ مخلوق اس حصار کو توڑ کر اندر نہیں آ سکتی، لیکن صحن اب اس کے قبضے میں ہے۔ جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب چلے گئے، اور ہم اپنے ہی گھر میں قیدی بن کر رہ گئے۔ پہلا دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ ہم تینوں بھوکے پیاسے اسی ایک کمرے میں بند رہے، نہ کسی نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگتی رہیں۔ ابا چپ چاپ
چھت کو گھورتے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی بے بسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور میں خود کو کوس رہی تھی۔ میں بار بار اس منحوس گھڑی کو یاد کر رہی تھی جب میں نے اس کھیت میں قدم رکھا تھا۔ رات ہوئی، اندھیرا پھیلا، لیکن اس جن زادے کی آنکھیں، وہ سرخ انگارے اندھیرے میں اور زیادہ چمکنے لگے۔ وہ ساری رات اسی کونے میں بیٹھا رہا، کبھی غراتا، کبھی اپنے نکیلے دانت پیستا۔ اس کی آوازیں ہمارے دلوں پر ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہی تھیں۔ اماں نے خوف سے میرے ہاتھ کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ میری انگلیاں نیلی پڑ گئیں۔ ہم میں سے کوئی ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا۔ اگلی صبح ہوئی، پیاس سے میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ابا کو دوا کھانی تھی، لیکن پانی تک صحن میں پڑے مٹکے میں تھا۔ اماں نے کہا، میں جا کر لے آتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے انہیں روکا، نہیں اماں، آپ نہیں جائیں گی، وہ آپ کو مار ڈالے گا۔ ابا نے کراہتے ہوئے کہا، نہیں بھگوان، عالیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ مولوی صاحب کا حصار نہیں توڑ سکتا، لیکن اگر ہم خود باہر گئے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، مگر ہم ایسے کب تک رہیں گے؟ بھوک پیاس سے ہی مر جائیں گے۔ میں نے جھری سے باہر دیکھا، وہ جنزادہ اب بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اس کونے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس جگہ پر پڑ رہی تھیں جہاں میں نے رات کو چارہ ڈالا تھا۔ وہ جگہ بالکل صاف تھی، وہ رات کو ہی سارا چارہ کھا چکا تھا۔ مجھے ایک دم خیال آیا، مولوی صاحب نے کہا تھا وہ اس چارے کا عادی ہو گیا ہے، اسے وہ چارہ چاہیے، اس کا مطلب وہ بھوکا ہے۔ اس خیال کے آتے میرا خوف کچھ کم ہوا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی کیفیت نے لے لی۔ میں پریشان تھی، بہت زیادہ پریشان۔ میری بکری مر چکی تھی، لیکن کیوں؟ کیا اس چارے میں زہر تھا یا اس کھیت کا کوئی اور ہی راز تھا؟ کیا میری بکری سچ میں مر گئی تھی یا وہ اس جن زادے میں بدل گئی تھی؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس طرح ہار نہیں مانوں گی۔ میں اس طرح اپنے ماں باپ کو بھوکے پیاس سے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ لوگوں کی باتیں سچ تھیں، لیکن آدھا سچ، پورا سچ کیا تھا وہ مجھے معلوم کرنا تھا۔ میں نے عہد کیا، میں اس کھیت کی حقیقت معلوم کر کے رہوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے۔ میں نے دل میں ٹھان لی، میں آج رات پھر اسی کھیت میں جاؤں گی۔ میں نے اماں ابا کو اپنے ارادے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ سنتے تو مجھے کبھی نہ جانے دیتے، وہ مجھے اسی کمرے میں قید کر دیتے۔ سارا دن میں نے اسی منصوبے کے بارے میں سوچا۔ میں خوف زدہ تھی، اتنی کہ میری ٹانگیں اب تک کانپ رہی تھیں، لیکن میرے اندر ایک ضد بھی پیدا ہو گئی تھی، ایک غصہ، میری بکری کا غصہ، میرے ماں باپ کی تکلیف کا غصہ۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوا، اماں اور ابا بھوک اور تھکن سے نڈھال ہو کر وہی فرش پر ایک دوسرے کا سہارا لے کر سو گئے۔ ان کی سسکیاں اب بھی نیند میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے احتیاط سے اپنا چھوٹا دوپٹہ اٹھایا اور اس میں چھوٹی والی درانتی چھپا لی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جنزادہ اسی کونے میں تھا۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ پر اس نے تیزی سے سر گھمایا۔ اس کی سرخ آنکھیں سیدھی مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ غراتا ہوا میری طرف لپکا، لیکن جیسے وہ حساس کی لکیر تک پہنچا جو مولوی صاحب نے دروازے کے گرد کھینچی تھی، وہ ایک جھٹکے سے رک گیا، جیسے کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ وہ غصے سے چیخا اور اپنے کالے ہاتھ ہوا میں مارنے لگا، لیکن آگے نہ بڑھ سکا۔ میرا دل حلق میں آ گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے مولوی صاحب کی بتائی ہوئی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ میں حصار کے اندر رہتے ہوئے ہی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی صحن کے دوسرے کونے تک پہنچی۔ وہ جن زیادہ بھی غراتا ہوا میرے ساتھ ساتھ حصار کے باہر حرکت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے بھی مجھ سے نہیں ہٹی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے بیرونی دروازے کی کنڈی تک پہنچی۔ وہ جن زیادہ اب پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے کنڈی کھولی اور ایک جھٹکے سے باہر گلی میں نکل کر دروازہ واپس بند کر دیا۔ میں گلی میں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کی چیخیں اب بھی دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھیں۔ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور اس منحوس کھیت کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ سارا گاؤں سو رہا تھا، کتے بھی شاید آج خوف سے دبکے ہوئے تھے۔ ہر طرف موت کا سنسناٹا تھا۔ میرا اپنا دل میرے قدموں کی چاپ سے بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ ہر سایہ ایک جن لگتا تھا۔ ہوا کی ہر سرسراہٹ میں مجھے وہی آواز سنائی دیتی، مت کرا لیا، چلی جا۔ لیکن میں رکی نہیں، میں بھاگتی رہی، یہاں تک کہ میں اس کھیت کے کنارے پہنچ گئی۔ چاند کی روشنی میں وہ ہرا بھرا چارہ کسی اور ہی دنیا کی چیز لگ رہا تھا۔ وہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور ایک عجیب سی خوشبو سے آ رہی تھی۔
میں ایک پل کے لیے رکی، میرے اندر کا سارا خوف واپس آ گیا، لیکن پھر مجھے اپنے گھر میں قید اماں ابا کا چہرہ یاد آیا اور اس جنزادے کی سرخ آنکھیں۔ نہیں، مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے درانتی نکالی اور بسم اللہ پڑھ کر کھیت میں قدم رکھ دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے جا کر اسی جگہ سے چارہ کاٹنا شروع کر دیا جہاں سے پچھلی بار کاٹا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، درانتی کی آواز رات کی خاموشی میں بہت تیز لگ رہی تھی۔ میں نے چارے کا ایک چھوٹا سا گٹھا کاٹ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے دوسرا گٹھا کاٹا، تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ میرا حوصلہ تھوڑا بڑھا، شاید سارا خطرہ ٹل گیا تھا، شاید وہ جنزادہ بھیج کر وہ اپنا بدلہ لے چکے تھے۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی تبھی وہاں ایک زوردار دھواں پھیلنا شروع ہوا۔ یہ دھواں زمین سے نکل رہا تھا، سفید گاڑھا دھواں جسے ایک بہت ہی تیز اور سڑی ہوئی سی بدبو تھی۔ میری آنکھوں میں جلن ہونے لگی، میرا سانس گھٹنے لگا۔ دھواں اتنی تیزی سے پھیلا کہ چند ہی لمحوں میں مجھے اپنے ہاتھ پاؤں بھی نظر آنے بند ہو گئے۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اور تب مجھے اپنے عقب میں اپنے بالکل پیچھے ایک آواز سنائی دی، ایک ایسی آواز جو مردانہ تھی، بہت بھاری، بہت گہری اور غصے سے بھری ہوئی، جیسے کوئی ہزاروں سال پرانی قبر سے بول رہا ہو۔ آئندہ اگر ہمارے کھیت میں گھسنے کی کوشش بھی کی تو ابھی تو صرف بکری مری ہے، پھر اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ بھاری گرجدار آواز اس گاڑھے بدبودار دھوئیں میں ہر طرف سے آ رہی تھی، جیسے یہ زمین، یہ درخت، یہ ہوا سب مل کر مجھ سے بات کر رہے ہوں۔ میرے پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے، میں خوف سے 1 انچ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرا پورا وجود برف کی طرح جم گیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بولنے کی کوشش کی، کون ہو تم؟ مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ گئی تھی۔ دھوئیں کے اندر سے ایک بھیانک کہکا نما آواز ابھری، اتنی خوفناک کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ معافی؟ اب تجھے معافی یاد آئی ہے؟ جب تو پہلی بار ہماری ملکیت چرانے آئی تھی تب تجھے خیال نہیں آیا؟ تو نے سوچا ہم اندھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ تو نے ہمارے رزق پر ڈاکہ ڈالا۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں غریب ہوں، میری بکری بھوکی تھی، میں نے صرف تھوڑا سا چارہ لیا تھا۔ میری بات پر وہ آواز غصے سے دھاڑی، خاموش، ہماری چیزیں استعمال کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی ملکیت پر کسی کا قبضہ برداشت نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کرتے۔ کیا تو نے سوچا تھا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم نے تیری بکری کو چارے کی لت لگا دی تھی اور پھر ہم نے اسے ختم کر دیا۔ ہم نے اسے تجھ سے چھین لیا تاکہ تیرے یہاں بار بار آنے کی وجہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ تیری پہلی اور آخری غلطی ہونی چاہیے تھی، لیکن تو باز نہ آئی۔ تیرے دل میں لالچ آ گیا تھا، تو نے سوچا تو رات کے اندھیرے میں پھر آئے گی اور ہمارا مال لوٹے گی۔ تو نے ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ لیا۔ میں سسکیاں لے رہی تھی، نہیں، میں صرف سچ جاننے آئی تھی۔ وہ جنزادہ، وہ میرے گھر، میری بات کاٹ دی گئی۔ ہاں، وہ جنزادہ، وہ ہمارا بچہ ہے، وہ تیری بکری کا بدلہ تھا۔ وہ تجھے یہ بتانے آیا تھا کہ ہم تجھ سے کچھ بھی چھین سکتے ہیں، تیری سب سے پیاری چیز، تیرے انعام کے بدلے ہم نے اپنا انعام تیرے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ تجھے یہ یاد دلانے آیا تھا کہ جنات کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا۔ تو نے ہمارا چارہ لیا، ہم نے تیری بکری لے لی اور بدلے میں اپنا بچہ تیرے حوالے کر دیا تاکہ تو اس کی بھوک دیکھے، اس کی وحشت دیکھے اور سمجھے کہ ہماری دنیا کی چیزوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو نے اسے بھی بھوکا رکھا، تو ہم سے بھی زیادہ ظالم نکلی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں تو خود ڈر گئی تھی، میں اسے کیسے کھلاتی؟ وہ انسان نہیں تھا۔ وہ آواز پھر ہنسی، بہت بھیانک ہنسی۔ انسان؟ تو انسانوں کی قدر کب کرتی ہے؟ تو نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، تو نے چودھری کا احسان نہیں مانا، تو نے گاؤں والوں کو خوف کو مذاق سمجھا۔ تو صرف اپنی ضد کی پجاری ہے عالیہ، اور تیری یہی ضد تجھے یہاں لے آئی۔ اب تو نے ہمارا غصہ دیکھ لیا ہے، تو نے ہماری طاقت دیکھ لی ہے۔ وہ بچہ، وہ اب تیرے گھر کبھی نہیں آئے گا، ہم اسے واپس لے جا رہے ہیں،
لیکن یہ تیرے لیے آخری موقع ہے، آخری وارننگ۔ اگر آج کے بعد تو نے اس گاؤں کی حد میں موجود اس کھیت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اگلی بار نہ تیری چیخ کوئی سنے گا اور نہ تیری لاش کسی کو ملے گی۔ ہم تجھے ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں صرف اندھیرا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ دھواں ایک دم جیسے سمٹنے لگا، بدبو اور تیز ہو گئی، اور اس سمٹتے ہوئے دھوئیں میں مجھے وہ نظر آئے، ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں۔ ان کی شکلیں واضح نہیں تھیں، بس کالے لمبے سائے تھے، لیکن ان کی آنکھیں، یا اللہ، ان سب کی آنکھیں وہ سرخ دہکتے ہوئے انگارے تھے، بالکل اس جنزادے کی طرح۔ وہ سب مجھے ہی گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اتنی نفرت، اتنی وحشت تھی کہ میرا دل، میرا دماغ اس خوف کو مزید برداشت نہ کر سکا۔ میں نے سچ میں جان لیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، یہ واقعہ سیب زدہ تھا، یہ جنات کا کھیت تھا، اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری دنیا تاریک ہونے لگی۔ میں نے ایک جگر خراش چیخ ماری جو شاید اس ویرانے میں کسی نے نہ سنی، اور میں رات کے اس پہر ان درجنوں سرخ آنکھوں کے سامنے اس منحوس کھیت کی گیلی مٹی پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھے نہیں معلوم ہے کتنی دیر وہاں پڑی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو چکی تھی، آسمان پر ہلکی سی سفیدی پھیل رہی تھی، میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، میرے کپڑے مٹی اور شبنم سے گیلے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی، لیکن پھر مجھے وہ بدبو یاد آئی، وہ آواز یاد آئی، اور وہ سرخ آنکھیں۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ میں زندہ تھی۔ وہ کھیت اب بالکل پرسکون تھا، چاند کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی، نہ وہاں دھواں تھا نہ کوئی آواز، لیکن میرے ہاتھ میں میری درانتی اب بھی مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے خوف سے اسے وہیں پھینکا اور اندھا دھند اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ میں گرتی پڑتی روتی ہوئی اپنے حواسوں میں نہیں تھی، مجھے بس اپنے اماں ابا کے پاس پہنچنا تھا، مجھے اس کمرے میں، اس حصار کے اندر جانا تھا۔ میں نے دھڑام سے اپنے گھر کے بیرونی دروازے کو کھولا۔ اماں اور ابا شاید میری چیخوں سے یا دروازے کی آواز سے جاگ گئے تھے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جیسے انہوں نے میری حالت دیکھی، اماں کی چیخ نکل گئی، عالیہ، میری بچی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو کہاں تھی؟ ابا بھی لاٹھی ٹیکتے میری طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور غصہ تھا، لیکن میری نظریں ان پر نہیں تھیں۔ میری نظریں صحن کے اس کونے پر تھیں، وہ کونا جہاں کل تک وہ جنزادہ بیٹھا تھا۔ وہ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، وہ اسے واپس لے گئے تھے، وہ چلا گیا تھا۔ میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور میں وہیں صحن کے بیچوں بیچ اپنے اماں ابا کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے 2-3 مہینے میں نارمل نہ ہو سکی۔ مجھے ہوش تو آ گیا تھا، لیکن میں جیسے اس دنیا میں نہیں تھی۔ ہر وقت بخار میں تپتی رہتی، رات کو نیند میں چیخیں مار مار کر اٹھ بیٹھتی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں گھورتی رہتی۔ مجھے ہر سائے میں سرخ آنکھیں نظر آتی، ہوا کی ہر سرسراہٹ میں مجھے وہی گرجدار آواز سنائی دیتی۔ اماں اور ابا مجھے لے کر حکیموں، ڈاکٹروں اور مولوی فضل الدین کے پاس بھی گئے۔ انہوں نے دم کیا، پانی پلایا، دوائیں دی، لیکن میرا خوف، وہ میری روح میں، میرے خون میں اتر گیا تھا۔ مولوی صاحب نے اماں ابا کو تسلی دی، اللہ کا شکر کرو، تمہاری بیٹی کی جان بچ گئی۔ وہ بہت طاقتور مخلوق تھی، وہ جنات کا پورا قبیلہ تھا، وہ چاہتے تو اسے وہیں ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے آخری موقع دیا۔ یہ اس کی زندگی ہے، اب بس دعا کرو کہ یہ صدمے سے باہر آ جائے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، میرا بخار اتر گیا، میں نے چارپائی چھوڑ دی، میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن میں وہ پرانی عالیہ نہیں رہی تھی۔ میری ہنسی، میری ضد، میری شوخی، سب کچھ جیسے اسی منحوس کھیت کی مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ میں اب بھی حویلی کام پر جاتی تھی، لیکن کسی مشین کی طرح، چپ چاپ اپنا کام کرتی اور چپ چاپ واپس آ جاتی۔ چودھرائن نے مجھ سے کئی بار پوچھا، عالیہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنی چپ کیوں ہو گئی ہے؟ تو بیمار ہے کیا؟ لیکن میں کیا بتاتی، میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ میں نے کیا دیکھا ہے، میں کس عذاب سے گزری ہوں۔ میں بس ہلکا سا مسکرا دیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ اماں ابا نے اس واقعے کے بعد کبھی مجھ سے اس رات کے بارے میں نہیں پوچھا، شاید وہ خود بھی اس خوف کو، اس منحوس یاد کو دوبارہ جینا نہیں چاہتے تھے، اور میں بھی ابھی تک اس واقعے کو بھلا نہیں پائی تھی۔ آج بھی، اتنے سالوں بعد بھی، جب کبھی رات کو تیز ہوا چلتی ہے یا کوئی انجانی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سرخ دہکتی آنکھیں اور وہ کالی سیاہ مخلوق، وہ جنزادہ، گھوم جاتا ہے۔
मैं जानती हूँ वो अब भी वहीं हैं, उसी खेत में मुझे देख रहे हैं। और मैंने उस दिन के बाद कभी भूल कर भी उस खेत की तरफ जाने वाली पगडंडी पर कदम नहीं रखा था। मैंने जान लिया था कि इस दुनिया में कुछ पर्दे हैं और वो पर्दे कभी नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार उठ जाएं तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, सिर्फ एक खौफ बन जाती है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।